پیارے بچوں السلام علیکم. ہم آج پڑھیں گے افسانہ. آپ نکالیں پیج نمبر 60 کتاب کا اور پڑھیں افسانہ. افسانہ کہتے ہیں کسی شخصیت کی زندگی کے کچھ حصے پر کہانی لکھی جائے، اس کو افسانہ کہتے ہیں. ہاں، اردو میں مختصر افسانہ وہی نثر صنف ہے جسے انگریزی میں شارٹ سٹوری کہا جاتا ہے، یعنی چھوٹی کہانی. مغرب میں اس صنف کا آغاز 19ویں صدی کے وسط میں ہوا تھا اور 20ویں صدی کے آغاز تک یہ ایک مستقل صنف ادب کے طور پر مقبول ہو چکی تھی. مغرب کے زیر اثر اردو میں اس کا آغاز 20ویں صدی کے شروع میں ہوا. یہ وہ زمانہ تھا جب داستانوں کا چلن ختم ہو چکا تھا اور بہت سارے ناول لکھے جا چکے تھے. یعنی کہ اس زمانے میں داستان کا جو دور تھا ختم ہو چکا تھا، ناول بھی لکھی جاتی تھیں اور افسانے بھی لکھنے شروع ہوتے. مختصر افسانہ سے مراد نثر میں لکھی گئی ایک ایسی کہانی ہے جس میں انسانی زندگی کے کسی ایک پہلو کو اس طرح پیش کیا جائے کہ قاری کے اس میں دلچسپی پیدا ہو. یعنی اس کی زندگی کا کوئی کارنامہ ایسا لکھا جائے جو پڑھنے والا اس کو اس میں دلچسپی پیدا ہو. ہر کہانی کی طرح مختصر افسانے میں زندگی کا کوئی پہلو واقعہ کے صورت میں پیش کیا جاتا ہے، یعنی کچھ حصہ اس کا کوئی واقعہ پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ واقعہ کا بیان کہانی کی بنیادی شرط ہے. اس مناسبت سے پلاٹ، کردار، عمل اور مکالمہ مختصر افسانے کے لازمی عناصر قرار پائے جائے. عناصر کہتے ہیں حصے کو. اس کے علاوہ کہانی کو دلچسپ بنانے میں تخیل اور جذبے کا بھی عمل دخل ہوتا ہے. یوں تو یہ عناصر ناول میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن ناول کا کینواس افسانے کے مقابلے میں بڑا اور وسیع ہوتا ہے. یعنی ناول بھی ایک افسانہ ہے، لیکن ناول تھوڑا سا افسانے سے لمبا ہوتا ہے، وسیع ہوتا ہے، بہت گہرا ہوتا ہے. یعنی ناول زندگی کے تمام تر وسطوں میں پیش کرتا ہے. اس میں پھیلاؤ کی وجہ سے تفصیلات کی زیادہ گنجائش ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں مختصر افسانہ زندگی کے کسی ایک پہلو سے تعلق رکھتا ہے، پوری زندگی کے بجائے اس کے کسی ایک گوشے کی جھلک دکھاتا ہے، ایک حصے کی جھلک دکھاتا ہے. تفصیل اور پھیلاؤ کے بجائے اس میں اختصار اور اعجاز پایا جاتا ہے. مختصر افسانہ کو جو چیز ناول سے الگ کرتی ہے وہ ہے وحدت، تاثر، اختصار. یعنی یہ ضروری ہے کہ مرکز صرف ایک ہو. اس مناسبت سے اختصار مختصر افسانے کا لازمی عنصر بن جاتا ہے. عنصر کہتے ہیں حصے کو. مختصر افسانے میں اختصار کے معنی یہ ہیں کہ وہ تمام بیانات، کردار، واقعات، مکالمہ اور مناظر کہانی میں شامل نہ ہوں جو وحدت تاثر کی راہ میں حائل ہوں، یعنی کہ رکاوٹ ہوں اور بنیادی نقطے سے توجہ ہٹا دیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ مختصر افسانہ میں طوالت اس قدر ہونی چاہیے کہ اس سے ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکے. نشست کہتے ہیں ایک ہی جگہ، ایک ہی میٹنگ. اب ہم دیکھیں گے کہ یہ افسانے کن کن شخصیات نے لکھے ہیں. اردو کے افسانہ نگاروں میں پریم چند، علی عباس حسینی، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، راجندر سنگھ بیدی، کرشن چندر، غلام عباس، قرۃ العین حیدر اور انتظار حسین بہت اہم، یعنی یہ شخصیات ہیں جنہوں نے افسانہ لکھے. پیارے بچوں، آپ اس افسانہ پر ایک چھوٹا سا نوٹ لکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ افسانہ کسے کہتے ہیں. آج اتنا ہی، باقی والسلام، خدا حافظ.